ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو بنگلہ دیش کی سیاست میں ڈسکس کیا جاتا رہا ہے، جس طرح عوامی لیگ لمبے عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ اینٹی پاکستان سیاست وہ کرتے رہے ہیں، ایک خاص طرح کے نیشنلسٹک ووٹ بینک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی سیاسی حوالے سے۔ وہاں پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے حوالے سے سافٹ اسٹانس رکھا جاتا ہے پالیٹکس میں۔ مثال کے طور پر آج بھی دیکھیں، یہ جو عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس میں کئی لاکھ لوگ لے کر وہ اسلام آباد جا رہے ہیں اور اس آبجیکٹیو کے ساتھ اسلام آباد جا رہے ہیں کہ مجھے ارلی الیکشنز چاہیے، ڈیٹ دے دو، میں لانگ مارچ ختم کروں گا، کیونکہ یہ جو حکومت ہے مجھے سازش سے ہٹا کے امریکہ ان کو لے کر آیا ہے۔ دس از اے یو ایس امپورٹڈ ریجیم، تو میں ان کو نہیں مانتا، یہ غیر قانونی حکومت ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے، اس لیے نئے الیکشنز کروانے ہیں اور مجھے آپ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ان کا حکمران کون ہوگا، ان کا لیڈر کون ہوگا۔ اب آج اس لانگ مارچ کے درمیان ایز آئی سیڈ عمران خان نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ یہ جو ایسٹ پاکستان تھا ہمارا، اس کی سب سے بڑی پارٹی تھی مجیب الرحمان صاحب کی، اس کو نگلیکٹ کر کے ملک توڑوایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جن کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے، وہ جو کہتے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ملک کی جو بڑی پارٹی ہے اس کو پھر اس طرح سے اگنور کیا گیا تھا۔ یہ عمران خان نے پھر وہاں پر ایک بات کی اس حوالے سے، کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ مینڈیٹ جو ہوتا ہے، مینڈیٹ کو ریسپیکٹ ہمیشہ دینی چاہیے۔ تو پاکستان کی سیاست میں اکثر بنگلہ دیش کو اس طرح سے مینشن کیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے پرسپیکٹیو میں مینشن کرتے ہیں اس حوالے سے۔ بنگلہ دیش کوئی پاکستان میں ووٹ بینک کی سیاست کا مدعا نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں، کئی پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزامات ضرور لگاتی ہیں کہ اس نے پاکستان توڑوایا، اس نے پاکستان توڑوایا، بٹ بنگلہ دیش اور ایون انڈیا بھی they are not the subject of vote bank politics in پاکستان۔ وہاں پر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی، الگ ہے۔ آج کل جو مین مدعا ہے مثال کے طور پر سیاست میں، عمران خان کا کیا مین مدعا ہے؟ کرپشن۔ پوری کی پوری اس کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی کرپشن کے خلاف عمران خان کی، جبکہ ویرودھی پارٹیوں کے پاس پہلے ایک نیریٹو ہوتا تھا ووٹ کو عزت دو، یعنی کہ مینڈیٹ کو ریسپیکٹ دو، اس طرح سے۔ لیکن اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے، وہ بھی نیریٹو ان کا پٹ گیا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش میں دیکھیں، عوامی لیگ کی سیاست میں پاکستان لمبے عرصے تک ووٹ بینک کا مدعا بنتا رہا ہے۔ وہ کبھی جماعت اسلامی کو کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستانی ہے، کبھی وہ بی این پی والے کو کہتے ہیں یہ تو پاکستانی ہے۔ ایسا ویسے کرنا نہیں چاہیے، ہر ایک کا اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا ملک ہوتا ہے، تو کسی کی انٹینشنز پر اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی غیر ملکی ہے یا وہ غیر ملکی ہے۔ لیکن وہاں پر ایسا ہوتا رہا ہے، بی این پی کو کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، جماعت اسلامی کو کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے۔ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ بی جے پی کی سیاست دیکھیں، وہاں پر ہر اینٹی بی جے پی نیتا کو کہتے ہی یہی ہے پاکستان جاؤ نا، یہ اس طرح کا ان کا نیریٹو ہوتا ہے، پاکستان جاؤ نا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ جو بھی بی جے پی کے خلاف بات کرے گا یا آر ایس ایس کے خلاف کہتے ہیں پاکستان جاؤ نا۔ لہٰذا دس از این انٹرسٹنگ پیٹرن آف سب کانٹیننٹ پالیٹکس، اس طرح سے چل رہی ہے سیاست جو ہمارے ریجنز کی ہے۔ لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں آئی ہیو ٹو سے کہ انڈیا کے اندر تو پولیٹکس کا پیٹرن نہیں بدلا، پرانا والا پیٹرن ہی پختہ ہوتا چلا گیا ہے، اسٹرانگ ہوتا چلا گیا ہے، وہ اینٹی پاکستان اور اس طرح ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ پیٹرن چینج ہو رہا ہے پولیٹکس کا، اور اس کا ریجن میرے خیال سے ریجنل اور گلوبل آرڈرز جو ہے نا اس کے اندر ہونے والی چینجز ہے۔ اب بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ کی جو پولیٹکس ہے نا اس کی اسٹانس جو ہے وہ بھی پہلے والی بات نہیں رہی ان کے اندر، اور شیخ حسینہ صاحبہ خود بھی ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان کے لیے سافٹ اسٹانس دیتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اس بدلے ہوئے نیریٹو یا بدلی ہوئی اسٹریٹجی کے پیچھے میرے حساب سے یہ پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں بیسیکلی، جو کہ ریجن اور گلوبل حالات کے حساب سے اوپر نیچے اور چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرے خیال سے اس بدلی ہوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے نا عوامی لیگ کی، اس کے پیچھے چائنا فیکٹر ہو سکتا ہے، بیکاز پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں یہ چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان خراب ریلیشنز کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا سوائے انڈیا کے، جن کو چین کا ریجنل کمپیٹیٹر سمجھا جاتا رہا ہے لمبے عرصے سے۔ تو چائنا کی یہ پالیسی نظر آئی ہے کئی جگہوں پہ کہ جہاں بھی ان کے دو اسٹریٹجک پارٹنرز کے درمیان رفٹ ہوتی ہے نا تو وہاں چائنیز ایکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان بارڈر ٹینشن شروع ہوئے نا ابھی کچھ روز پہلے، لیکن پھر یو سا کہ ٹاپ کے جو میانمار کے جنرلز ہیں یہ بنگلہ دیش آئے اور انہوں نے ٹائز نارملائز کرنے کی اٹیمپٹ کی۔ سو ہو فورسڈ میانمار ٹو ڈو سو؟ کس نے ان کو کہا کہ آپ یہ کریں؟ Obviously it was China, and they don't want any trouble between their two BRI members۔ پاکستان کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔
کچھ سال پہلے تک جو ایک ہارڈ اسٹانس، بڑا ہارڈ اسٹانس، آپ کو یاد ہوگا کس طرح جماعت اسلامی کے کچھ بزرگ نیتا تھے، ان کو پھانسیاں بھی لگی، کتنا ہارڈ اسٹانس تھا دونوں ملکوں کے درمیان، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ وہ عوامی لیگ کا ذرا کم ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ اب کل یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو بنگلہ دیش کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ بڑھنے چاہیے۔ گزشتہ سال شیخ حسینہ بھی یہی کہہ چکی ہیں کہ ٹریڈ ٹائز بڑھنے چاہیے۔ پہلے بنگلہ دیش اور پاکستان بائیلیٹرل ٹائز پہ اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، لیکن اب کر رہے ہیں، کیونکہ ریجنل آرڈر ایز اے سیٹ تبدیل ہو رہا ہے نا، اور ہر ملک اپنی فارن پالیسی پھر گلوبل اور ریجنل آرڈر کے حساب سے ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں جو گیم چینجنگ ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں نا پاکستان اور بنگلہ دیش ٹائز میں، وہ ہوگی جب بنگلہ دیش پاکستانی راستوں سے سینٹرل ایشیا یا ایران یہاں سے جا کر کنیکٹ ہوتا ہے فار ٹریڈ اینڈ انرجی نیڈز، تب ہم کہہ سکیں گے کہ دیر آر سم سارٹ آف اسٹریٹجک ٹائز ان میکنگ بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان۔ ابھی اسٹریٹجک ٹائز نہیں ہے، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک نارمل ریلیشنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرائمری لیول پر ہے، کیونکہ دیکھیں شروع سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹائز گرو ہونے لگتے ہیں، سم ہاؤ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سبوتاژ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ بٹ دس ٹائم اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ گیم، بیکاز اس وقت اگر آپ دیکھیں نا تو چائنا لیڈ ریجنل آرڈر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اسٹرانگ بنگلہ دیش پاکستان ٹائز کو، لیکن اسٹرانگ بنگلہ دیش پاکستان ٹائز سے انڈیا ڈیفینیٹلی خوش نہیں ہوگا۔ انڈیا سمجھتا ہے کہ اس سے ان کا ڈھاکہ کے اوپر انفلوئنس کم ہوگا۔ گزشتہ سال ساؤتھ ایشیا مانیٹر میں بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ بنگلہ دیش پی ایم حسیناز میٹنگ ود پاکستان انوائے ہیز اے میسج فار انڈیا. China and Pakistan are always scoring for opportunities by utilizing any kind of strain in Bangladesh-India ties and would obviously try to exploit the present regional political scenario. لیکن دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے تناظر میں ہی انڈیا کو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے بنگلہ دیش کے اندر، تو بھائی ایسے تو بہت سارے ملک ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ٹائز ہیں، اسٹرانگ اسٹریٹجک ٹائز ہیں، لیکن ان کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ان کے ریلیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں ٹرکی کے ایسے ہی ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ جیسے پاکستان کے چائنا کے ساتھ ہیں، ایک جیسے تقریباً ان کا نیچر ہے۔ اور اب ٹرکی کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کچھ سالوں میں ڈیفینس ٹائز ان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو کیا انڈیا کو ہر اس ملک پہ اعتراض ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ ٹائز بنانے میں جس کا پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ کوئی ڈیپ ٹائز ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو دس از چائلڈش، آئی تھنک انڈیا کو کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے بنگلہ دیش اور پاکستان ٹائز کے اوپر، بلکہ انڈیا شوڈ فوکس آن اٹس اون بنگلہ دیش انڈیا ٹائز، اور ان ایشوز پر بھی فوکس کرنا چاہیے جو کہ ان ٹائز کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں۔